جائزہ لے سکیں اور اپنی آئندہ کی زندگی کے لیے کچھ زیادہ راہ لے جائیں کہ ہم نے اپنی مستقبل کے بارے میں کیا راہ عمل اختیار کرنا ہے۔ تو یہ لمحات بہت قیمتی ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ میرے سمیت جو بھی یہاں پر مربین آتے ہیں ان کی توجہ، ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں، اپنے نظم کی ہدایات پر عمل کریں تاکہ آپ اس کیمپ کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یقیناً یہ کیمپ آپ کے لیے نہ صرف اس مستقبل اور اس زندگی کے لیے بھی مشعل راہ ہے، بلکہ یہ آخرت میں بھی آپ کی یہ قدم، آپ کا یہ وقت اور آپ کی یہ صلاحیت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں بھی بہت محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ آپ سب لوگوں کے اوپر فخر کر رہا ہے، بلکہ میں تو یہ یقین بھی رکھتا ہوں اور یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں سے اس وقت کر رہے ہوں گے، اور یہ لمحات جتنے بھی آپ گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں سے بیان کر رہے ہوں گے کہ یہ نوجوان اور یہ شباب کا دور اور یہ قوت اور صلاحیت کا زمانہ، یہ اس وقت اس لمحات کو سیکھنے اور دین کی خدمت اور دین کو سمجھنے اور اپنے مقصد زندگی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے طریقے پر غور و فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی ہے اور آپ کی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی ہے۔ اور موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت کے ذمہ داران کے مطلوب اوصاف کیا ہیں۔ What are the prime characteristics of member of اسلامی جمعیت طلبہ اور responsible of اسلامی جمعیت طلبہ؟ اسلامی جمعیت طلبہ میں جو افراد کار ہوتے ہیں ان لوگوں میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ آپ لوگ زندگی کے اس دور پر ہیں کہ جہاں پر آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کو دیکھنا ہے، کسی کو سننا ہے، کسی کو پڑھنا ہے اور کچھ سکسیسفل ایگزامپلس کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں کہ میں کامیاب بن جاؤں۔ تو کامیابی اور اچھا انسان اور جو آپ میں کوالٹیز اور مطلوب اوصاف ہیں وہ ہوں گے جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، کیونکہ ایک تو ورلڈ ویو ہے کہ جو خصوصیات دنیاوی لحاظ سے جو سوشل سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ if you want to be a successful human being آپ میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ وہ جن خوبیوں کو بیان کرتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ایک اچھے مسلمان میں ہوتی ہیں۔ امانت و دیانت سے لے کر لیڈرشپ سے لے کر ویژن اور مشن آف دا لائف سے لے کر آپ کی جو سوشل رسپانسبلٹیز ہیں ان تمام کریکٹرسٹک کو جن کو ہماری سوشل سائنسز گردانتی ہیں کہ یہ کوالٹیز ہمارے نوجوانوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ بائی ڈیفالٹ اسلام کے مطلوب اوصاف کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان سے اضافی بھی ہم بطور مسلمان اور بطور اسلامی تحریک کے کارکن کے ہم میں ہونے چاہیے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو میں ان تمام معاملات کا احاطہ کروں، اور آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جن کوالٹیز کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اگر ہم خدا نخواستہ مسلمان نہ بھی ہوں، خدا نخواستہ اسلامی تحریک سے وابستہ افراد نہ بھی ہوں، تب بھی ایک بھرپور زندگی اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ کوالٹیز بہت اہم ہیں۔ تو لیکن اب ہمارے اندر یہ کوالٹیز کی موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم ایک اسلامی تحریک سے وابستہ ہیں، ہماری تحریک کا ایک مقصد ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اسلامی نظام کا قیام ہے، وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ یہ اتنے عظیم مقاصد ہیں، یہ اتنے عظیم اور اتنے بڑے مقاصد ہیں کہ ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے کہ اتنا بڑا مقصد ہمارا ہے، اتنا بڑا ویژن ہمارا ہے، لیکن اسی پوائنٹ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کا احساس بھی ہمارے ہونا چاہیے کہ اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہمیں پورے کرنے چاہیے، تبھی ہم اس حیثیت، اس مقام کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ان
بنیادی اوصاف کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم معاشرے میں کسی چیز کو فالو کرتے ہیں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں بیسٹ پریکٹسز. بیسٹ پریکٹسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک کام سر انجام دینا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیسٹ ایگزامپلس کیا ہیں. اگر آپ ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک خاکہ بناتے ہیں, ایک آرکیٹیکچر بناتے ہیں, ایک ڈیزائن بناتے ہیں, تو آپ بیسٹ ڈیزائن ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بلڈنگز بنی ہیں, اس سے پہلے جو عمارتیں بنی ہیں, ان کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں, اس میں سے بیسٹ ڈیزائن کو آپ اٹھاتے ہیں. ایون جو انجینئرز جہاز بناتے ہیں, بحری جہاز ہو, ہوائی جہاز ہو, گاڑیاں بناتے ہیں, وہ بھی جو اس کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے وہ بیسٹ پریکٹسز کو اٹھاتے ہیں. ایون ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا میں بھی اگر آپ اپنے پیغام کو زبان زد عام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا کی بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہی ویڈیو, وہی پوسٹ, اگر آپ سوشل میڈیا کے الگورتھم اور بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرتے ہوئے اس کی ترویج کریں گے تو آپ اس پوسٹ اور اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اپنے آڈینس کو زیادہ انگیج کر سکتے ہیں. تو یہ جو بیسٹ پریکٹسز کی اصطلاح ہے وہ یہ میں یہاں پر بھی استعمال کروں گا کہ ہم جب انسانی اوصاف کی بات کریں گے تو ہمارے لیے بیسٹ پریکٹس, ہمارے لیے مشعل راہ, ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو خوبیاں, جو اوصاف ان کے اندر موجود تھی, سب سے پہلے تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. ان سے واقفیت بہت ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب سرور عالم کا لیا جاتا ہے. سرور عالم کا مطلب یہ ہے کہ the leader of the world. سرور عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا سردار, اس دنیا کا سربراہ. اب یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ وہ دنیا کے سربراہ تھے, لیڈر آف دا ورلڈ تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے کون سے اوصاف تھے, ایسی کون سی صلاحیتیں تھیں, ایسے کون سے کام انہوں نے کیے کہ جس کی بنیاد پر یہ لقب, یہ عنوان, یہ حیثیت ان کو ملی کہ وہ سرور عالم ہو گئے, کہ وہ دنیا کے سردار بن گئے. تو سب سے پہلے تو میں ان بنیادی اوصاف کی طرف آؤں گا. یہ ایک طویل فہرست بھی ہے, یہ ایک اہم فہرست بھی ہے. ہمیں سیرت کی کتابوں کی بار مطالعے سے ان اوصاف اور ان خصوصیات کا تذکرہ مل جاتا ہے اور بار اس کا مطالعہ کرنا بھی چاہیے. لیکن میں ان تمام اوصاف اور اس طویل فہرست میں سے جسمانی طور پر صرف 4 بنیادی اوصاف کا ذکر کروں گا. اور یہ 4 اوصاف ایسے ہیں کہ جس کی تفصیل میں پھر ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے کہ ان 4 اوصاف کو ہم مزید 4 پیراڈائمز میں تقسیم کر سکتے ہیں. 3 پیراڈائم میں ایک آپ کی پرسنل اوصاف ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہماری ذاتی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. پھر ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی تھی, ایک تنظیم تیار کی تھی, امت تیار کی تھی, ایک افراد اور ایک گروہ تیار کیا تھا. تو پھر ان کی جماعتی اوصاف کیا تھے, تنظیمی اوصاف کیا تھے. جب ہم ٹیم میں کام کریں گے, مل کر کام کریں گے تو ہمیں کون سی اوصاف مطلوب ہیں. پھر تیسری اہم کیٹیگری جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور اس کے لیے اپنی جو روحانی صلاحیتیں ہیں ان میں اضافے اور اس میں جو آپ نے تزکیہ کرنا ہے اس کی اوصاف ہیں, تاکہ یہ تمام خصوصیات آپ اپنے اندر لا سکیں. اس کے لیے وہ کون سی اوصاف ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ لقب دنیا کا سردار, لیڈر آف دا ورلڈ کا لقب ملا, وہ سرور عالم کا خطاب ملا, وہ اس وجہ سے ملا کہ ان کے اندر چند اہم اوصاف تھے. سب سے پہلے جو ایک وصف دنیا کے لیڈر میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام, اللہ تعالیٰ کا جو پیغام انسانوں کو دیا وہ ایک خاص قوم, ایک خاص طبقے اور ایک خاص نسل کے لیے نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش کے لیے صرف نہیں تھا, نہ صرف عرب کے لیے تھا, بلکہ وہ تمام عالم انسانیت کے لیے تھا. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کا مخاطب ہر گروہ, ہر نسل اور ہر علاقے پر فرق تھا. اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ دار کا مخاطب بھی اپنی مخصوص کلاس, اپنے مخصوص محلے اور اپنے خاندان کے نوجوان صرف نہیں ہونے چاہیے. اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت دین کی دعوت ہے, اسلام کی دعوت ہے جو کسی گروہ,
نسل قوم تک محدود نہیں ہے. آپ کی یہ دعوت تمام طلباء کے لیے ہے, تمام نوجوانوں کے لیے ہے. تو ایک تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ یہ محسوس کریں, اس پر عمل کریں کہ آپ کی دعوت کے جو لوگ مخاطب ہیں وہ ہر نوجوان ہے, ہر طالب علم آپ کی دعوت کا مخاطب بھی ہے اور محتاج بھی ہے. یہ بنیادی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, جس کی بنیاد پر ان کو دنیا کا لقب کہا جاتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم باقی دنیا کے لیڈروں کا جائزہ لیں, کوئی لیڈر اگر ہندوستان میں مقبول تھا, ہندوستان کی قوم کے لیے وہ لیڈر تھا اور ان کی چوائس تھا, لیکن وہ صرف ہندوستان تک محدود ہوتا ہے, یورپ میں اس کو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر ایک خاص قوم یا نسل کا لیڈر ہوتا ہے, وہ اس قوم اور نسل کا لیڈر ہوتا ہے, دوسری قوم اور دوسری نسل کے لوگوں کے لیے بعض اوقات وہ لیڈر نہیں بلکہ ولن کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو یہی حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی, وہ تمام اقوام, تمام نسل کے لوگوں اور تمام علاقے کے لوگوں کے لیے تھی. تو آپ لوگوں کے جو مخاطب ہیں, آپ لوگوں کی جو ٹارگٹ آڈینس ہیں, وہ آپ کے محلے کے طلباء و نوجوان بھی ہیں, آپ کے خاندان کے کزنز وغیرہ اور طالب علم بھی ہیں, آپ کے اسکول اور کالج کے نوجوان بھی ہیں, irrespective of the department, irrespective of the age, irrespective of your تنظیم کہ وہ این پی سے تعلق ہے ان کا یا کس طریقے سے اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہیں, لیکن تمام طلباء آپ کے مخاطب ہیں. اس کے اندر کوئی آپ کیٹیگرائزیشن نہیں کریں گے. دوسری اہم خوبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی وہ ایک ویژنری لیڈر کی اس حیثیت سے تھی کہ ان کے پاس مسائل کا حل موجود تھا. آپ اگر جمعیت کے ذمہ دار ہیں تو آپ کے پاس طلباء کے مسائل کا حل موجود ہونا چاہیے. کوئی طالب علم آپ کے پاس آئے تو اس کی پریشانی, اس کی مشکل, اس کی ضرورت کا آپ کو اندازہ ہو جائے تو اس کا حل آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. چاہے اس کا کوئی اخلاقی مسئلہ ہو, چاہے اس کا اسپریچول مسئلہ ہو, اس کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہو, اس کے فائنینشیل مسئلے ہوں, آپ کے پاس آپ نے تمام نوجوانوں کے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تمام انسانوں کے مسائل کا حل موجود تھا, انہوں نے وہ حل پیش کیا. یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کے مسائل کا حل ہوتا ہے, تب ہی لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے, آپ کے پاس طلباء کے مسائل کو حل کرنے کا آپ کے پاس فارمولہ نہیں ہے, طریقہ کار موجود نہیں ہے, تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے. تیسری وصف یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ تا قیامت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس وقت اور اس زمانے تک محدود نہیں تھی. تو اسلامی جمعیت طلبہ کی جو دعوت ہے یہ آپ کے دور اور آپ کی نسل اور آپ کے اس وقت اور اس سال کے لیے محدود نہیں ہے, بلکہ یہ آنے والی تمام نسلوں قیامت تک کی پیغام کے لیے, کیونکہ یہ وہی دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. تو یہ خوبی تو بائی ڈیفالٹ آپ کی تنظیم کے اندر ہے. آپ کی دعوت الحمدللہ ایسی دعوت ہے کہ جو اس خاص وقت یا ایک خاص زمانے تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ ہر زمانے اور ہر وقت کے لیے یہ دعوت قابل عمل ہے. تو اس کو آپ نے کیش کرنا ہے, اس خوبی کو, اس صلاحیت کو آپ نے اس کو کیش کرنا ہے کہ آپ کی اتنی عظیم اور اتنی مؤثر دعوت ہے کہ جو کسی وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے. آپ کے پاس قیامت تک لوگوں کے, نوجوانوں کے مسائل کا حل موجود ہے, تو آپ اس طاقت کو, اس اسٹرینتھ کو آپ استعمال کریں گے. اور سب سے آخری خوبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور جو میرے حساب سے پہلی خوبی ہونی چاہیے تھی, لیکن سیکوینس میں یہ آخری خوبی اس لیے آ رہی ہے کہ یہ ان 3 خوبیوں کی جو میں نے پیچھے ذکر کی ہیں ان تینوں کو کور کرتی ہے. لیکن سب سے اہم وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو مسائل کا حل نہیں بتایا, صرف ان کی رہنمائی نہیں کی, بلکہ جو کہا اس پر عمل بھی کیا اور خود اس دعوت کا مجسم
کردار بن گئے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو دعوت آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، جس قرآن کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس نظام کی طرف آپ بلا رہے ہیں، جس خدا کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ خود اس کا مجسم کردار ہوں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ جو دعوت دیتے تھے، جو پیغام دیتے تھے، سب سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، سب سے پہلے خود اس کا مجسم کردار بنتے تھے. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اب یہ تو ہمارے پاس ایک بیسٹ پریکٹس آ گیا، ایک بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس آ گئی. یہ جو 4 اوصاف ہیں، سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ کوئی ایک مخصوص طلباء کا گروہ ہمارا مخاطب نہیں ہے، بلکہ اس زمین کے اوپر، اس ملک کے اندر، اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر جتنے نوجوان ہیں، جتنے طلباء ہیں، وہ سب کے سب آپ کے دعوت کے مخاطب ہیں. پہلی خصوصیت یہ. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پاس نوجوانوں کے مسائل کا حل موجود ہو، آپ ان کی رہنمائی کر سکیں. تیسرا اصول یہ ہے، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی دعوت ایک خاص وقت اور زمانے تک محدود نہ ہو، بلکہ ہر وقت اور ہر زمانے کے اوپر اس کے اثرات ہوں. اور آخری خوبی یہ ہے کہ جو دعوت آپ دیں، جس طرف لوگوں کو آپ بنائیں، آپ خود اس کے مجسم کردار بن جائیں. اب ان 4 خوبیوں کی روشنی میں آپ کو اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں لانے پڑیں گی. تبھی آپ اس عظیم حیثیت کو، اس عظیم مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ جتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، کہ خلیفہ ہیں، اور قیامت تک آپ لوگوں نے، ہم نے اور آپ نے مل کر دین کا پیغام اس دنیا کو پہنچانا ہے. یہ کتنا عظیم مقصد ہے. اسلام کا پیغام نہ صرف پھیلانا ہے بلکہ نافذ کرنا ہے. یہ اتنا اہم ہے. تو جتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے، اتنا بڑا اس کا وبال بھی ہے. اگر آپ اس میں کوتاہی کریں گے، آپ اس میں سستی دکھائیں گے، آپ اس میں کاہلی دکھائیں گے، آپ اس کا حق نہیں ادا کریں گے، تو جتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے، اتنا بڑا اس کا وبال بھی ہے. تو ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر لانے کے لیے آپ کو کچھ ایسی تبدیلیاں اپنے اندر لانی ہوں گی کہ جو ایک انسان کو پرسنل اور ٹیم لیول پر ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں. تو سب سے پہلے چند وہ اوصاف کا میں ذکر کر دوں کہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ آپ کو اپنی ذات کے اندر کون کون سی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اپنی ذات کو کس طرح اس نظام کے اندر چلانا پڑے گا. اور پھر دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جب آپ خود تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ نے صبح شام اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. کبھی اپنے بالائی نظم کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے ذیلی نظم کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے طالب علم جو روابط ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپ عام طلباء کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپ والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی معاشرے کے دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب آپ معاشرے میں کردار ادا کریں گے تو آپ کی جو سوشل لائف ہے وہ کیسی ہوگی. یہ دوسری اوصاف ہے جس کو ہم کہتے ہیں جماعتی اوصاف آپ نے کیا ہوں گے. اور پھر تیسری جو ہے مجاہدہ ہے فی سبیل اللہ، کہ آپ اپنے ان تمام اہداف کو کس طریقے سے آسانی سے حصول کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ تہجد پڑھنا اور تمام نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنا، یہ قرآن کے اندر ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن جو لوگ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ باوقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور تہجد گزار ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کتنا مشکل یہ کام کرتے ہیں. ان کے لیے کیوں یہ کام آسان ہو جاتا ہے؟ کیوں وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک مشکل کام اور ایک چیلنجنگ کام اور ایک سخت کام اور ایک ایفرٹ فل ایکٹیویٹی، اگر اس میں شوق کا پہلو آ جائے، محبت کا پہلو آ جائے، لگن کا پہلو آ جائے، تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. مثلا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ باجماعت نماز، باقاعدگی سے نماز، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، تہجد کی نماز، وہ مجھے اپنے خدا سے قریب کرتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو احسن انداز میں ادائیگی کا موقع فراہم کرتی ہے. تو مجھے اپنے خدا سے محبت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. یہ محبت، یہ شوق اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے، اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ کو وہ عبادت آسان لگنے لگتی ہے.
آپ کو وہ تکلیف آسان لگنے لگتی ہے۔ ایک اور مثال بھی آپ کو دیتا ہوں کہ آپ سب چھوٹے بچے ہیں، آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی، اور پھر بچوں کی تربیت میں والد سے اہم رول والدہ کا ہوتا ہے، کیونکہ والدہ نہ صرف جسمانی مشقت برداشت کرتی ہے بلکہ وہ دیگر جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرتی ہے۔ یہ مشکل جو جسمانی کیفیت آپ کو جنم دیتی ہے، پھر چھوٹے سے بچے کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، بڑا کرتی ہے، اس کی تمام ضروریات، چھوٹے بچے کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں، نہ وہ چل پھر سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، اور اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس کو ایک تربیت یافتہ انسان بنا کے، کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ اتنا تکلیف دہ، اتنا چیلنجنگ، اتنا مشکل کام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کس طریقے سے آسان بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت اور ممتا کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ محبت، یہ لگن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس والدہ کے لیے اپنے بچے کی یہ تکلیف دہ خدمت، بستر گیلا، ساری رات جاگنا، بیماری اور باقی اس کی ضروریات، یہ سارے کام والدہ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کا یہ کام کے ساتھ جذبہ اور لگن ہوگا تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اگر جذبہ اور لگن اور شوق نہیں ہوگا تو وہ کام چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اوپر وہ ایک بوجھ بنی رہے گی۔ اب ہم کچھ پرسنل گولز کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے شخصی اوصاف کیا ہونے چاہیے، کون سی صفتیں جو ہم نے ذاتی لیول پہ اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نفس کا مجاہدہ ہے۔ نفس کے مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ آپ کے اندر جو ضمیر ہے، آپ کے اندر جو آپ کا نفس ہے، جو آپ کو گناہ پر ابھارتا ہے، جو آپ کو نیکی کے کام کرنے سے روکتا ہے اور آپ کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، نیکی کے کام کرنے سے روکتا ہے، اس نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کے نفس کو کنٹرول کر لیں گے، اس کو قابو میں پا لیں گے، تو اس کے بعد آپ باہر کے دشمن، باہر کے شیطان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا نفس اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کو نماز سے روک سکتا ہے، وہ آپ کو جھوٹ اور غیبت اور چغلی سے روکتا نہیں ہے بلکہ ابھارتا ہے، تو آپ کس حیثیت سے اور لوگوں کو غیبت اور چغلی اور نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے چغلی اور غیبت اور اس قسم کی برائیوں سے بچیں اور نماز پڑھا کریں اور قرآن، حالانکہ آپ کا اپنا نفس وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ تو جو نفس کا مجاہدہ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسی فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے کشمکش کرے، کیونکہ یہ نفس اصل میں ایک باغی ہے۔ آپ اپنے جسم کے اندر ایک باغی کو پال رہے ہیں۔ یہ باغی اگر آپ پہ حاوی ہو گیا تو آپ باہر کے لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے۔ تو آپ باہر کے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ، باہر کی برائی، باہر کے جو شیطان ہے اس کے خلاف اعلان جنگ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے اندر کے شیطان اور اپنے نفس کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ آپ کو اس لیے چاہیے کہ خود پہلے خدا کے آگے سر جھکائیں، پھر آپ دوسروں کو اطاعت کی طرف دعوت دیں۔ دوسری اہم شخصی اوصاف جو ہے وہ ہجرت ہے۔ اب ہجرت کا لفظ جو ہے نا، اس کو ہم وسیع معنی میں لیں گے، کیونکہ ہجرت کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائیں، منتقل ہو جائیں۔ لیکن ہجرت کا اصل مفہوم اور وسیع مفہوم یہ ہے کہ آپ خدا کی نافرمانی سے نکل کر خدا کی فرمانبرداری کے اندر آ جائیں۔ جو لوگ فزیکل ہجرت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، موجودہ دور میں بھی ہجرت ہوتی ہے۔ یہ فزیکل ہجرت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس زمین کے اوپر خدا کے نظام، خدا کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اس زمین سے اٹھ کر زمین کے اللہ تعالیٰ کی زمین کے کسی دوسرے حصے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ زمین کے ایک حصے پر ہیں اور وہاں پہ خدا کے قانون، خدا کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور آپ ہجرت کر کے زمین کے کسی دوسری حصے پہ چلے جائیں اور وہاں منتقل ہو جائیں، لیکن وہاں پر بھی آپ خدا کے احکام کی فرمانبرداری نہ کر رہے ہوں، خدا کے احکام کے مطابق زندگی نہ گزار رہے ہوں، تو اس ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ہجرت کا کوئی حکم نہیں ہے۔
لیکن اصل ہجرت یہ ہے کہ آپ خدا کی نافرمانی، خدا کی بغاوت، خدا کی جو سرکشی ہے اس سے ہٹ کر آپ خدا کی فرمان برداری، خدا کی اطاعت کے اندر آ جائیں۔ اور حدیث میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پوچھا من ہجرت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہجر ما کرہ رب، کہ وہ ہجرت افضل ہے کہ جس میں انسان وہ چیزیں چھوڑ دے کہ جو اس کے رب کو ناپسند ہو۔ اگر آپ کا رب ایک چیز سے آپ کو روکتا ہے، آپ کا رب ایک چیز سے ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، آپ وہ چیزیں ترک کر دیں، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ تو یہ ہجرت آپ نے اپنے اوپر ڈالنی ہے، اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ شطر بے مہار نہ ہو۔ شطر بے مہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد زندگی نہیں گزار سکتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی زندگی کو اس گھوڑے کی طرح بنائیے کہ جس کو ایک کھونٹے سے باندھا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مثل المؤمن و مثل الایمان کمثل الفرس فی اخیتہ یجول ثم یرجع الی اخیتہ، یعنی مثل المؤمن و مثل الایمان، مومن کی اور ایمان کی مثال ایسی ہے کمثل الفراس، ایک گھوڑے کی سی ہے۔ کیسا گھوڑا ہے؟ فی اخیتہ یجول، اگر وہ کہیں پہ چلا جائے، کہیں پہ چلنے پھرنے کھانے پینے کسی کام سے گھوڑا چلا جائے، ثم یرجع الی اخیہ، وہ پھر واپس لوٹتا ہے کیونکہ وہ ایک کھونٹے سے بندہ ہوتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، ایک گھوڑا وہ ہے کہ جس کو آپ نے کسی کھونٹے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس کی کیفیت، اس کے اعمال، اس کے حرکات کیسے ہوں گے، اور ایک گھوڑا جو کسی کھونٹے کے ساتھ بندھا نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ جو گھوڑا ہے جو کسی کھونٹے کے ساتھ نہیں بندھا، یہ گھوڑا سرکش ہے، یہ آزاد ہے۔ جب اس کا دل چاہتا ہے کسی کھیتی میں گھس جاتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے کسی پرائی زمین میں چلنے چلے جاتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے دوڑ پڑتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے جہاں جانا چاہے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک آزاد گھوڑے کی مثال ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی اور ایمان والے کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ مومن کی، ایمان والے کی زندگی اس کھونٹے سے بندھی ہوتی ہے کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے حدود کے اندر کرنا ہے، انہی حدود اور دائرہ کار کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو آپ اپنے اندر سے وہ آزاد گھوڑی والی کیفیت نکالیے۔ جب آپ روز و شب کے اندر، آپ لوگ روز و شب کے اندر جو کام بھی کریں گے، آپ خود کے اندر یہ مثال لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سیرت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ یہ وہ کھونٹا ہے، یہ وہ اسکیل ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنے تمام اقدامات کو جج کریں گے، چیک کریں گے۔ اب اس میں دوسرا قدم آپ کو یہ اٹھانا ہے، میں آپ کو عملی کیفیت بتاتا ہوں کہ جب آپ اپنی زندگی کو اصولوں کی طرف لائیں گے تو ایک تو آپ کی نفس کی جو سرکشی تھی اس کے اوپر تو آپ نے قابو پا لیا، پھر حق کے راستے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے قریب ترین لوگ ہوں گے وہ آپ کی اس دعوت سے متاثر ہوں گے۔ تو آپ کو اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ اب اس لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فزیکلی ان کے ساتھ کوئی کشتی کرنی ہے یا ان کے ساتھ مناظرے شروع کر دینے ہیں، یہ بالکل لڑنے کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اصولوں کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے۔ آپ نے زندگی کے جو اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے مقرر کر دیے ہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کے کلاس فیلوز اور روم میٹس ہیں، آپ نے اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ باجماعت نماز کا آپ نے کبھی فیصلہ کر لیا ہے تو اذان کے ہوتے ہی آپ نے اٹھ جانا ہے۔ اذان کے ہوتے ہی آپ نے، بلکہ میں سعودی عرب میں تھا، پچھلے سال حج پہ گیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری مساجد کے اندر نماز کا وقت ہے، وہاں پر اذان کے اوقات ہیں کہ اذان کے وقت کے لیے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، اور ہم لوگ اذان کے بعد پھر ہم 10-15 منٹ بعد مسجدوں میں آتے ہیں تو ہم سے رکعت 1-2 رہ جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنے لیے اذان کا وقت مقرر کرنا ہے کہ میں نے اذان کے وقت کے لیے مسجد آنا ہے۔ تو جب آپ ایسی تبدیلی اپنے اندر لائیں گے، آپ اپنی نظروں کی حفاظت شروع کریں گے، آپ اپنے غیبت اور چغلی سے خود کو بچائیں گے، تو آپ کے دوست آپ سے تنگ ہوں گے، آپ کے کزنز آپ سے تنگ ہوں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ایزی فیل نہیں کریں گے۔ اس کو مودودی صاحب نے کتابوں میں کہا ہے ہوم فرنٹ، اس فرنٹ پر آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔
یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اچھا یہ تو میں نماز کے لیے اٹھ رہا ہوں تو یہ جو میرا دوست ہے یہ تو انیزی فیل کرے گا، یہ تو اس لیے اکیلے رہ جائے گا، اور یہ میں ادھر والد کے ساتھ بیٹھا ہوں اور والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور نماز کا ٹائم گزر گیا، قضا ہو گئی۔ آپ نے اندر یہ اصول اٹھانے، آپ نے اپنے گرد گرد کے لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ وہ انیزی فیل کریں، آپ کے اندر وہ تبدیلی محسوس کریں۔ اگر یہ کیفیت آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں نہیں ہے تو آپ خفا نہ ہو کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ تو سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرنا ہے کہ آپ کی جو نیکی کی طرف پیش قدمی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی جو صحیح ہے، اس کا اندازہ آپ کے بعد آپ کے دوست کو ہی ہوگا، آپ کے بھائی کو ہوگا، آپ کے والدین کو ہوگا، آپ کے کزن کو ہوگا، آپ کے والداروں کو ہوگا، آپ کے کلاس فیلو کو ہوگا، آپ کے استاذ کو ہوگا۔ تو یہ سب لوگ آپ کے ساتھ مل کشمکش میں آ جائیں گے، وہ ریزسٹ کریں گے آپ کو۔ اور مودودی صاحب کہتے ہیں کہ تحریک کے بارے میں اگر ایسی خبریں آپ کو مل رہی ہیں کہ اس کو گھر کی طرف سے مشکلات ہیں، اس کو دوستوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، استاذ کی طرف سے ایسی پریشانیاں ہیں، خدا نخواستہ بدتمیزی اور اس کی طرف میں نہیں جا رہا، لیکن جو دین کے بنیادی اصول ہیں اس کے اوپر آپ نے کاربند رہنا ہے، اس کے اوپر آپ کمپرومائز نہ کریں۔ تو جہاں جہاں سے شکایت آ رہی ہے تو یہ حوصلہ افزا ہے، لیکن جہاں سے شکایت نہیں آ رہی، جہاں پر آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کوئی کشمکش کی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی یا ان سے واسطہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ اپنے اندر وہ اصولی تبدیلی نہیں لائے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے لیے دعوت کا اصل مقام تو آپ کا اپنا گھر بن جائے گا، آپ کا اپنا محلہ، اپنے ارد گرد کے لوگ آپ کی دعوت کے محتاج بنتے نظر آئیں گے کہ آپ کو تو سب سے پہلے یہ والا میدان سر کرنا ہے، اس کے بعد آگے جا کر آپ نے باہر کے نوجوانوں کو اور باہر کے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اگلا جو پرسنل ڈیولپمنٹ کی وصف ہے وہ ہے فنا فی الاسلام ہو جانا۔ فنا فی الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم طلباء کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ہماری مثال طبیب کی طرح ہونی چاہیے، ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض سے نفرت نہیں کرتا، وہ اس بیماری سے نفرت کرتا ہے، اور اس بیماری کی نفرت کی وجہ سے بعض اوقات بیمار کو ٹیکا بھی لگاتا ہے، اس کے عضو کو کاٹتا بھی ہے، اور اس کو ترخ و ترش دوائیاں بھی دیتا ہے، ایک طویل مراحل سے اس کو گزارتا ہے تاکہ اس بیمار کی جسم سے بیماری ختم ہو سکے۔ آپ کا کام بھی طبیب کا ہے۔ آپ جب طلباء کو مخاطب کریں، آپ جب طلباء کو اپنی دعوت دیں تو آپ کا اخلاق، آپ کا طرز عمل، آپ کا طرز خطاب ایسا نہ ہو کہ آپ کا مخاطب تحقیر محسوس کرے، بے عزتی محسوس کرے، کم ظرفی محسوس کرے، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ یہ میری بے عزتی کر رہا ہے، مجھ پہ تنقید کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے اندر اخلاق کو، کردار کا عظیم نمونہ دیکھے، آپ کی باتوں سے متاثر ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینے کے دو تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو کوری طریقہ ہے، یعنی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے دعوت کا کہ آپ اس سے قائل کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ تحریر کا بھی ہے، آپ رسالوں میں لکھتے ہیں، آپ کتابوں میں لکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، آپ میسیجز میں لکھتے ہیں، یہ تحریر کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ دونوں طریقے بہت ہی ادنا نوعیت کے ہیں، بہت معمولی نوعیت کے ہیں۔ دعوت کا جو اصل طریقہ ہے وہ ہے عملی طریقہ، جو دعوت آپ دے رہے ہیں آپ اس کا عملی نمونہ بن جائیں، یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ آپ کو نہ تقریر اور نہ تحریر سے وہ قوت حاصل ہو سکتی ہے جو آپ کو اپنے عمل سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فنا فی الاسلام کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے، فنا فی الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ جو ہمارے نیشنل اور کانگریسی لوگ ہیں یہ اس طرح نہیں ہیں، لیکن پہلے ایک لفظ یوز ہوتا تھا فنا فی الکانگریس، کہ جو بندہ فنا فی الکانگریس ہو جاتا تھا وہ جب آپ کے سامنے آتا تھا آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ نیشنلی ہے، یہ کانگریسی ہے۔ اسی طرح ہمارے تحریک کے اندر بھی تھے جو فنا فی الاسلام ہوتے ہیں، فنا فی التحریک ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو تحریک کا بندہ ہے، یہ تو اسلام پر چلنا ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم فنا فی الاسلام ہو جائیں، یعنی ہم جب لوگوں کے سامنے آئیں، ہم جب لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درپیش آئے تو لوگ ہمیں دیکھ کر یہ تصور کریں کہ یہ اسلام کے بنیادی مطلوب نوجوان کا نقشہ ہے، اسلام کیسا نوجوان چاہتا ہے۔ یعنی
حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور مومن لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو لوگوں کو خدا یاد آ جاتا ہے. ایسی کیفیت آپ نے بنانی ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا مطالعہ کرنا ہوگا کہ فنا فی الاسلام بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی ان میں ایسی کون سی خصوصیات بتائیں, کون سی خصوصیات کو مقدم رکھا, کن خصوصیات کو مؤخر رکھا, کن خصوصیات پہ زیادہ توجہ دی, کتنے عرصے میں یہ کیفیت پیدا کی. یہ یاد رکھیں کہ جو یہ قرآن کا مطلوب انسان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق, اسوے کے مطابق جو زندگی آپ نے گزارنی ہے, یہ فوراً تبدیلی نہیں آتی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے چل پڑیں گے تو ساری خصوصیات آپ کے اندر. یہ ایک بتدریج عمل ہے, with the passage of time آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی اور ان کو پھر عملی میدان میں نکالا, ان کو بھی 10-15 سال ان کی پہلے تربیت کی. تو آپ کے اندر بھی جو خوبیاں آئیں گی یہ بتدریج آئیں گی, فریکوینٹلی آئیں گی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ اگر فنا فی الاسلام ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی رہنمائی یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے منع کیا, اس نے اپنا کام مکمل کر لیا. ان شخصی اوصاف کے ساتھ کچھ بنیادی جماعتی اوصاف کے اندر آپ کے اندر ہونی چاہیے. بیکاز ہم لوگ انفرادی جدوجہد اور انفرادی تزکیے کو صرف فرسٹ سٹیپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے. اگلا قدم جو اصل قدم ہے وہ آپ کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے. کیونکہ اگر ایک پہلوان ہے, بہت قوت ہے اس کے اندر, تو وہ ہو سکتے ہیں 2 لوگوں کو, 10 لوگوں کو, 20 لوگوں کو بچھاڑ سکے. لیکن اگر اسی پہلوان کے سامنے 100-200 منظم فوج کی ریجمنٹ آ جائے تو اس پہلوان کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو آپ کے اندر اگر یہ شخصی اوصاف آ جائیں تو آپ یہ پہلا قدم ہوگا. اس کے بعد آپ کو اپنے اندر جماعتی اوصاف لانے پڑیں گے جو ایک تنظیم اور تحریک اور آرگنائزیشن اور ٹیم ورک کے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں ہمدردی ہے, محبت کے جذبات ہیں, آپس میں حسن ظن کا جذبہ ہے, ایثار کا جذبہ ہے. اگر آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو ہم اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے. جو تنظیم کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں, ایثار کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں اپنے زندگیوں کے اندر, تو یہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے. ہم سب کا مقصد ایک ہے, وہ اللہ کی رضا, اسلامی نظام کا قیام. تو اس مقصد کو ہم تنظیم کے ذریعے اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم سہولت سے, آسانی سے اور کم وقت میں زیادہ نتائج حاصل کر سکیں. تو آپ کو اس لیے آرگنائزیشنل اوصاف کی طرف بھی توجہ دینی ہے. آخری جو وصف ہے وہ جو ہے وہ دل کی لگن ہے. کیونکہ کچھ ارکان, کچھ ذمہ داران ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دماغ سے تو رکن بن جاتے ہیں اور دماغ سے دین کا کام اور تنظیم کا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دل سے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. اور زیادہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ چند سالوں بعد دل کی تڑپ بھی ان کے اندر شروع ہو جاتی ہے اور وہ دل سے اور لگن سے جو کام کرتے ہیں وہ دماغی رکن نہیں کرتا. تو اس لیے آپ کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ جو رکن ہیں یا ذمہ دار ہیں, آپ صرف عقلی بنیاد پر اس تنظیم کا حصہ بنے ہیں کہ آپ کے اندر دل کی لگن اور دل کی تڑپ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں اور جو گفتگو میں نے کی ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.